السلام علیکم، میں ہوں شاہ شیخ، آپ دیکھ رہے ہیں انقلاب ٹی وی۔ آج 9 مئی ہے اور گزشتہ سال یہی دن انتہائی تکلیف دہ دن تھا جب پورے پاکستان میں عمران خان کو گرفتار کرنے پر پی ٹی آئی نے جو احتجاجی مظاہرے کیے اور اس دوران جو کچھ بھی ہوا ہے وہ انتہائی تکلیف دہ ہے۔ اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، لیکن اس کے باوجود بہت سارے سوالات ایسے ہیں جن کے جواب آنا ضروری ہے۔ وہ سوالات پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی اٹھائے جا رہے ہیں اور ان کے مخالفین کی جانب سے بھی کچھ سوالات ایسے اٹھائے جا رہے ہیں جن کے پی ٹی آئی کو جواب دینے چاہیے۔ اور جہاں جس طرح آج حکومت اور اس کی حلیف جماعتوں اور آرمی چیف کی جانب سے، یا یوں کہہ لیں کہ فوج کے ادارے کی جانب سے جو بیانات سامنے آئے ہیں، جس طرح اس کی مذمت کی گئی ہے 9 مئی کی، اور جو باتیں کی گئی ہیں اور جو مطالبہ کیا گیا ہے کہ ذمہ داروں کو ابھی تک سزا نہیں ملی، انہیں سزا ملنی چاہیے۔ اور دوسری جانب حکومت نے وزیر اعظم کی طرف سے جو بیان آیا ہے، حکومتی وزراء کی طرف سے جو بیان آیا ہے، اور حکومت کی حلیف جماعتوں کے سربراہان کی طرف سے 9 مئی کے حوالے سے جو بیانات دیے جا رہے ہیں، اور اس سے اور جس طرح پاکستان تحریک انصاف نے آج جو کال دی تھی مظاہروں کی، احتجاج کی، اور اس دن کو یوم سیاہ کی طرح منایا ہے، اس سے یوں لگتا ہے کہ ہر دو جانب سخت رویہ اپنایا گیا ہے اور بات کسی حل کی طرف جانے کی بجائے معاملہ مزید الجھتا جا رہا ہے۔ ایسے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کی جانب سے ایک تجویز آئی ہے، ایک مطالبہ آیا ہے کہ انہوں نے کہا ایک انکوائری کمیٹی بنائی جائے یا جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جس کے سربراہ قاضی فائز احمد ہوں، چیف جسٹس سپریم کورٹ۔ یہ ایک اچھا مطالبہ ہے، یہ ایک اچھی بات ہے۔ یہ ایسا معاملہ، ایسا گمبھیر معاملہ ہو چکا ہے جس کی اب تحقیقات ہونی چاہیے اور اس معاملے کو حل ہونا چاہیے، اس کو مزید نہیں بڑھنا چاہیے۔ یہ جتنا آگے کی طرف بڑھے گا اتنی ہی تلخیاں مزید بڑھیں گی۔ آپ دیکھ لیں کہ پنجاب میں پھر آج کے دن جب تحریک انصاف اپنے جلسے کرنا چاہ رہی تھی، مظاہرے کرنا چاہ رہی تھی، تو پھر پکڑ دکڑ کا سلسلہ جاری رہا ہے، یعنی یہ معاملہ رکتا دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ حکومت کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 9 مئی کے سانحہ میں یا 9 مئی کے واقعات میں پاکستان تحریک انصاف ملوث ہے، جس کے ثبوت مل چکے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور یہ زیادتی کا سلسلہ تاحال جاری ہے، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ایک سازش کے تحت 9 مئی کا واقعہ کیا گیا ہے۔ اب یہ ایسی چیزیں ہیں جس نے قوم کے ذہنوں کو بھی الجھا کر رکھ دیا ہے۔ یہ ایسا معاملہ ہے کہ قوم اس کی تحقیقات اور اس کے حقائق تک پہنچنا چاہتی ہے۔ ایسے میں جو بلاول بھٹو کا مطالبہ سامنے آیا ہے کہ کمیشن بنایا جائے اور اس کی تحقیقات کی جائے، ایک اچھا مطالبہ ہے اور اس پر عمل ہونا چاہیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے مطابق جو جوڈیشل کمیشن بنے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں بنے، اس کے کوئی بھی سربراہ ہو سکتا ہے، لیکن ایسا جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے جس پر دونوں پارٹیوں کو اعتماد ہو۔ جو 9 مئی کا مورد الزام پاکستان تحریک انصاف کو ٹھہرا رہی ہیں انہیں بھی ان پہ اعتماد ہو، اور پاکستان تحریک انصاف بھی ان ججوں پر اعتماد کرے کہ یہ حق بجانب غیر جانبدارانہ تحقیقات کریں گے۔ اب قوم کو اس کے اصل حقائق معلوم ہونا چاہیے۔ اگر کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جنہوں نے جو ریاست کے خلاف، ریاستی اداروں کے خلاف کام کرتے ہیں، تو یقیناً انہیں سزا ملنی چاہیے، اور اگر یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ سازش ہوئی ہے، ان کے خلاف کوئی ڈرامہ رچا گیا ہے، تو اس کا بھی پول کھلنا چاہیے، اور جو لوگ ڈرامہ رچنے میں شامل ہیں
جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے انہیں بھی انصاف کے کٹہرے میں آنا چاہیے. قوم کو سچ پتہ لگنا چاہیے اور قوم کے دل دکھانے والوں کو، وہ چاہے کوئی بھی ہیں، کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، کسی ادارے سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی چیز سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں انصاف کے کٹہرے میں آنا چاہیے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. خدا حافظ.